الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا أهل البيت. خواتین و حضرات، ہم ایک ایسے مقدس مقام پر اس وقت ہیں کہ جہاں رسول کا مقدس ترین ایک صحابی سو رہا ہے. ان کے بارے میں تفصیلات بہت ہیں، تو اتنا موقع نہیں، مختصراً یوں ہے کہ آپ ایران کے رہنے والے ہیں، اصفہان کے، اور آپ کے والدین سب آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور ان کے والد خود اپنے مذہب کے حساب سے جیسے ہمارے عالم اور ہوتے ہیں اور پوپ وغیرہ، تو وہ اس حساب سے بلند مرتبے پر تھے، اور ان کو بار بار مجبور کرتے تھے کہ آپ بھی آگ کی پوجا کیجئے، مگر یہ نہیں کرتے تھے. ان کو زنجیروں میں باندھا گیا، قید کیا گیا، مگر اس کے باوجود یہ سب چھڑا کے اور وہاں سے بھاگے اور مختلف ملکوں کا سفر کیا. کبھی یہودیوں کے بیچ میں رہے مگر یہودی نہ بنے، ان کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، حق کی تلاش میں نکلے آپ. پھر عیسائیوں میں رہے، راہبوں کے بیچ میں رہے، آخر میں آپ مدینے آ گئے. ایک یہودی کے یہاں آپ غلام تھے، اور سیڑھی لگا کر کے کھجور کے پیڑ میں سے کھجور توڑ رہے تھے کہ نیچے کچھ لوگوں کو بات کرتے سنا کہ ایک شخص مکے میں آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے کو آخری رسول کہتا ہے، اس کے پاس ایک کتاب بھی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، اور وہ ہجرت کر کے اب مدینے آ گیا ہے، اور لوگ ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں. جناب سلمان فارسی نے کان کھڑے کیے اور یہ لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ میں سمجھ رہا ہوں ان باتوں کو. اس کو سنا ساری باتوں کو، اور پھر آپ تشریف لائے سیڑھی کے نیچے، اور ایک طبق میں کچھ کھجوریں لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، جہاں سے امتحان کر رہے ہیں. اتنا علم ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ خاتم المرسلین ہیں تو صدقے کی کھجور کبھی نہیں کھائیں گے. بے شک. ان کے سامنے لا کے طبق رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو میں نے کہہ دیا یا محمد، ابھی تو رسول بانا نہیں ہے، یہ کھجوریں آپ کی خدمت میں ہیں مگر یہ صدقے کی. تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے. تو وہ لے کے چلے گئے، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ پہلی نشانی مل گئی ہم کو. دوسرے دن پھر لے کے آئے طبق، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. کہا یہ قبول کرتے. اس کے بعد اتفاقاً آپ کی چادر سرک گئی، تو مہر نبوت بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھ لیا. یہ مختصر ایک آپ کی تاریخ ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ علم کی بہت بلند منزلوں پر ہیں. میں نے روایتوں میں دیکھا کہ شرع امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسا اوقات اللہ جناب سلمان کو سلام کہلواتا تھا. اللہ اگر یہ پہلے ہوتے تو نبی ہوتے. لیکن میں اپنی جذبہ ولا کی تسکین کے لیے کہوں گا کہ صرف نبی ہوتے، علی کے جانشین یعنی علمی اعتبار سے، اور علی کے جو شیعہ ہیں وہ نہ ہوتے، اس لیے کہ علی کا جو سچا شیعہ ہے وہ نبیوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ نبی بھی علی کے شیعہ ہیں. بے شک. تین بنیاد پر تو ان کو نبوت دی گئی. جب معراج سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو نبوت کس بنیاد پر ملی؟ تو ان کا ایک تو اللہ کی توحید کے اقرار پر، دوسرے آپ کی نبوت کے اقرار پر، تیسرے آپ کے بھائی اور وصی و جانشین اور وزیر علی کی ولایت پر. تو مسلمانوں جب علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر نبوت نہ ملے تو تمہیں جنت کہاں سے مل جائے گی؟ آسان تم نے سمجھ لیا. وقفوہم انہم مسئولون. جب سب کچھ ہو جائے گا اور لوگ سمجھیں گے اب کیا ہے، اب تو پار ہو گئے، امیگریشن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، سیکیورٹی ہو گئی، سب تو پلین پہ بیٹھنے سے پہلے کہا جائے کہ رکیے، ابھی ایک سوال باقی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سوال یہی ہے کہ ولایت علی ہے، یہ وہ آخری تمہارے پاس وہ ہوگا پیمانہ کہ جس کی بنیاد پر تم جنت میں داخلہ. تو جناب سلمان اس طریقے سے بے انتہا ظاہر انہوں نے اذیتیں بہت اٹھائی. اس بنیاد پر جہالہ سے روایتیں لی گئی ہیں. یہ دیکھیے تعصب، جناب سلمان سے روایت نہیں لی جاتی. تمام لوگ ادھر سے ادھر جو صحابی یعنی شرابی اور زانی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ آج
رضی اللہ ہیں، جلدی میں یہ کہا کریے کہ راضی نہ ہو اللہ، رضی اللہ نہیں، راضی نہ ہو اللہ، دوسرا سمجھے گا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اب جب جناب سلمان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا تو عجیب دلچسپ واقعہ ہے یہ، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے ولیوں کی کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو آپ جب پہنچے تو ایک چٹائی تھی آپ کے بغل میں اور ایک لوٹا تھا۔ اب وہاں جو مزاج ہے لوگوں کو مادہ پرست اس زمانے میں بھی تھے کہ وہ ہاتھی ہوگا اور اونٹ ہوگا اور گھوڑے ہوں گے اور ہٹو بچو یہ وہ سب، جیسے آپ کے آج اس وقت ایک منسٹر آ جائے تو ہنگامہ ہے، وہ بیچارے مجمع میں بار بار آگے بڑھنا چاہتے تھے، لوگ دھکا دے کے پیچھے کرتے تھے فقیر سمجھ کے ان کو۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ارے بھائی مجھ کو جانے دو گا کہ نہ دو، میں سلمان فارسی ہوں۔ نام لوگوں کو معلوم تھا کہ سلمان فارسی کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر آ رہے ہیں، تو خیر پھر جلدی سے مجمع ہٹا۔ آپ نے آ کر کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ میں نے سنا ہے یہاں کہ تمہارے یہاں چوریاں بہت ہوتی ہیں، تو دیکھو میرا پہلا اعلان اور پہلا حکم یہ ہے کہ آج سے چوریاں نہ ہوں۔ تو جو چور تھے وہ بہت مسکرائے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی حالت دیکھ کے تو ہمیں عجیب سی بات لگی، آج تو کچھ زیادہ ہی ہوں گی، یعنی میں اپنی زبان میں کہوں کہ کیا کر لو گے۔ چنانچہ ہوئی چوریاں، پھر دوسرے دن ہوئی، پھر تیسرے دن جناب سلمان نے کہا کہ بس اب خطیب و ذاکر سے موجود ہیں، آپ بھی لطف اٹھائیے۔ علی اور علی کے چاہنے والے 3 ہی موقع دیتے ہیں، 3 کے بعد یہ موقع نہیں دیتے ہیں، اسی کے پھر چوتھے پر چاہے کچھ بھی ہو جائے اب تو سنبھالنا ہے ہی ہم کو۔ تو 3 موقع جب ہو گئے تو ان کا آپ سنو، آج آدھی رات کے بعد جو بھی سڑک پہ آئے وہ اپنی زندگی کا ذمہ دار۔ لوگوں نے بہت ہلکے میں لیا کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں تھا، ظاہر اس زمانے میں نہ اس طرح کی فورس تھی اور ہتھیار تھے کہ نیچے پکڑا جائے، مارا جائے، کچھ کیا جائے۔ اب صاحب جب وہ آدھی رات ہوئی تو جناب سلمان نکل کے آئے میدان میں اور آپ نے کچھ پڑھا اور تالی بجائی، تو جنگل کے جو خونخوار کتے ہوتے ہیں ہاؤنڈس، وہ سب آ کے قدموں میں روکنے لگے۔ وہ آپ نے ان کی زبان میں، جیسے کہ آپ کو علم منطق الطیر بھی تھا، سب جانوروں کی بولیاں، آپ نے کچھ کہا، انہوں نے گردن ہلائی، سلام کیا، واپس چلے گئے۔ جناب سلمان اپنے حجرہ عبادت میں آ گئے۔ اب جب سویرا ہوا تو لاشوں کے ڈھیر پائے گئے۔ اب لوگوں نے فریاد شروع کی، تو ان کا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے 3 موقع تم لوگوں کو دیے، اس کے بعد پھر میں ان تمہاری ٹائپ کی پولیس کا محتاج نہیں ہوں، تم تو میری بات مانتے نہیں، اب تم علی جیسوں کی بات نہیں مانتے ہو تو میری کیا مانو گے۔ میں نے تو ان کو بلا لیا جو مانتے ہیں، جن کا نفس نہیں ہے، جن کا کوئی اس طرح کی بدماشیاں تمہاری ٹائپ کی نہیں ہیں۔ تو اب بس ایک آخری ایک جملہ کہ اب مدائن میں کے گورنر تھے اور یہیں آپ کی شہادت ہوئی، اور مولائے کائنات باعجاز مدینہ سے اتنی دور مدائن آئے۔ سبط ابن جوزی ایک بہت ہی متعصب، بہت ہی بدماش سنی عالم گزرا ہے کہ وہ خطبہ دیتے دیتے ایک بار اس نے کہا کہ سلونی سلونی، مزاج قدرت پہ بھار ہو گیا کہ علی کے علاوہ